إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بزرگان دین، نوجوانان ملت، ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش کا مقصد ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو، انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ایک مومن، ایک مسلمان، ایک انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ عبادت کے لیے دی ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، فرمان کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار لے. اور یہ جو احکام کی پابندی، فرامین کی پابندی اور عبادت کی ادائیگی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے بڑی نعمت رکھی ہے اور وہ نعمت ہے جنت. اور پھر اس جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں اپنے بندوں کے لیے رکھی. تو ہمیں پیدا کیا کہ اس دنیا میں تم آئے ہو، تو یہ تمہاری جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ کتنی ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں اور آپ کتنا جی سکتے ہیں؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دنیا کے اندر ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ایک ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی کچھ عطا کیا ہے، انسان کے پاس عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، جو کچھ ہے اس کے پاس میں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اس کے پاس کب تک رہ سکتا ہے، کتنے سالوں تک رہ سکتا ہے، کب تک یہ باقی رہے گا. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، کہ دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، باقی وہ رہے گا جو اللہ کے پاس ہے. جو کچھ انسان
اس دنیا میں اللہ کے لیے کر کے جائے گا، اللہ کی رضامندی کے لیے کر کے جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر کے جائے گا، اس کی یہ عبادتیں یہ باقی رہے گی، اس کی نیکیاں باقی رہے گی، جو کچھ اس نے اللہ کے لیے کر کے رکھا ہے وہ باقی رہے گی، یہ اسے کام آنے والا ہے۔ دنیا کی کسی بھی نعمت کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ چیزیں باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اللہ نے پیدا فرمایا ہم کو، اور پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کی جو ضروریات ہے اور جو پیدائش کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی نعمتیں لگتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر رکھی ہے۔ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو اپنی نعمتیں بھی ہم پر نچھاور کی، بے شمار نعمتیں دی، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے ہوئے بھی دی، اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہے جس کی انسان خواہش کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ مجھے فلاں نعمت مل جائے، فلاں نعمت مل جائے۔ تو اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے تمام تر نعمتیں دی۔ تمہیں رزق چاہیے، اللہ نے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ رزق دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ نے رزق کا بندوبست کیا ہے، کسی کو زیادہ ملے گا، کسی کو کم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بندوبست کیا، ہوا کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کے رشتے جوڑ دیے، اس کے تعلقات جوڑ دیے کہ تمہارا کوئی رشتہ ہے کسی سے، تو کوئی تمہاری ماں ہے، کوئی تمہارا باپ ہے، کوئی تمہارا بھائی ہے، کوئی تمہاری بیوی، کہ اس دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن کے ساتھ دو خوشی کی باتیں کر سکے، انسان جن کے سامنے اپنے غم، اپنی تکلیف، اپنے دکھ کا اظہار کر سکے، انسان جن کے ساتھ بیٹھ کر اپنی خوشیوں کو بانٹ سکے اور اپنے غم کو سنا سکے، اللہ نے ہر رشتے بھی اس دنیا کے اندر رکھے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور پیچھے ایک مقصد اللہ نے بیان کر دیا، سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، اور اتنا دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے اس نعمت کو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے تم، یہ ہماری اس میں نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ نے کتنی نعمتیں ایسی دی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دی، دے دی۔ سب کچھ کس لیے عطا کیا؟ کہ آؤ اس دنیا میں اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس دنیا میں آ کر دنیا ہی کے اندر اندھے مت ہو جاؤ، کہ جیسا آج انسان کا مقصد بن گیا ہے، ہماری آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے کہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بس دنیا کے اندر دن کاٹ لینے ہیں، زندگی گزار لینی ہے، کما لینا ہے، پیسہ کہیں سے بھی آ جائے، حلال راستے سے آ جائے، حرام راستے سے آ جائے، کما لینا ہے۔ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس کا استعمال کرنا ہے جیسے چاہے کرنا ہے، کیونکہ ہم آخرت سے بھول گئے، ہم اپنا مقصد بھول گئے، اس لیے ہم دنیا اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ ہم وہی سوچتے ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین سوچا کرتے تھے کہ آئے ہیں دنیا میں، کھائیں گے، پیئیں گے، اور اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ بھائی آئے دنیا کے اندر ایسے ہی جیسے سب جیتے ہیں، ہم بھی جئیں گے، اور جینے کے بعد ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے یہ جتنی نعمتیں بھی ہم نے دے رکھی ہے، کہا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا مطالبہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ ایمان والوں جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے وہ حلال رزق، وہ پاکیزہ رزق تم استعمال کرو، کھاؤ۔ اللہ نے جو روزی روٹیاں دی ہے، جو نعمتیں دی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ، اور واشکروا للہ، یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ایک نعمت کا شکر،
جو ہم اور آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ کس کوئی آئے اور آ کر پوچھے اور بھائی صاحب آپ کیسے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. آج بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو پوچھا جائے, اس کا حال چال لیا جائے, اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ. اچھی بات ہے, کیونکہ ابھی بھی اس کو اللہ کی یاد ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا وہ سب کچھ الحمدللہ بہتر ہے. لیکن کیا الحمدللہ کہنے سے کام چل جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر انسان کے لیے یہی ہے کہ اس کا حال چال لیا جائے, اس کو پوچھا جائے, انسان کہے کہ الحمدللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, کافی ہے؟ کیا انسان یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی ہے, انسان یہ کہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بال بچوں سے نوازا, الحمدللہ میری اچھی فیملی ہے, الحمدللہ خوشی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں, کیا اتنا کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو تمہیں نعمتیں جو ہم نے دی ہے, ان نعمتوں کے پیچھے اللہ نے جو بات رکھی ہے وہ ہے ان کنتم ایاہ تعبدون. کہا اللہ کا جو حقیقی شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر خوش ہیں, ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ کاروبار اچھا چل رہا ہے, الحمدللہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے, الحمدللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن یہ سب الحمدللہ کہتے کہتے کاروبار اچھا ہے لیکن عبادت نہیں کر رہے ہو, مقصد سے غافل ہو. آپ کو صحت اچھی دی ہے لیکن آپ مسجد نہیں آ سکتے ہو. الحمدللہ آپ کے گھر میں بہت خوشیاں ہیں اور خوشیاں بانٹنے کا بھی اللہ نے آپ کو ذریعہ بتلایا ہے کہ تم اپنی خوشیاں کہاں بانٹ سکتے ہو. تو سب کچھ ہے تمہارے پاس لیکن تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکو. اس کا مطلب یہ کہ تم حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کے اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. جو پرانی قوموں پر جو عذاب آئے, پرانی قوموں پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا, ان پر جو اللہ کا قہر نازل ہوا, کیا وہ قہر اس لیے نازل ہوا اس لیے جیسا کہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ بھی کہتے تھے نہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بھئی ان پر قہر اس لیے نازل ہوا, اللہ کا عذاب اس لیے آیا کہ ان کے پاس بھی سب کچھ تھا لیکن عبادت نہیں کرتے تھے, عبادت نہیں کرتے تھے. تو جب ہم اللہ کی عبادت ہی نہیں کریں گے اور ہم دنیا کے اندر مگن رہیں گے, دنیا ہی کے اندر ہم مست رہیں گے, تو پھر ہم کیسے کیا سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ہماری آخرت بن جائے گی, ہماری آخرت سنور جائے گی؟ کیسے ہم جو ہے اللہ نے جو مقصد کے تحت پیدا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے ہم اس مقصد کے اوپر کھرے اتر رہے ہیں اور اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ دنیا ہے اور دنیا کا حصول اور دنیا کی غرض ایسی آ گئی ہے کہ آپ اس حدیث کو اگر یاد کریں جس میں ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے, کہا کیا ہے ہماری تباہی کے اندر, ہماری بربادی کے اندر یہ لوگوں کا ہم پر مسلط ہو جانا, یہ جو آج تمہاری حالت خراب ہو گئی ہے, کہا وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ ایک تمہارے اندر دنیا کی چاہت آ گئی ہے, دنیا کی چاہت آ گئی ہے. دوسرا مرنا کوئی نہیں چاہتا, موت کی بڑی وہ ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں یہ تمہارے اندر آ گئی ہے. تو جب تک یہ دنیا کی خواہش, دنیا کی چاہت اور دنیا کے بدلے میں جب تک تم آخرت کو تم قربان کرتے رہو گے تو تمہارے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ کہاں سے تبدیلی آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ کہاں ہمارے حالات بدلیں گے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, قرآن کریم کی آیت وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اس دنیا کو کھیل کود سمجھ رکھا, تماشا بنا لیا ہے. کہا چھوڑ دیجئے آپ ان کو, ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے. یہ ایک مومن کی زندگی میں ایک پیغام ہے یہ کہ یہ جو لوگ دنیا کو کھیل کود سمجھتے ہیں, دنیا کو تماشا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے,
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھئی یہ دنیا کی زندگی کیا، یہ کھیل کود ہے، تماشا ہے. اور جو لوگ کھیل کود تماشا ہی سب کچھ سمجھ لیں کہ ہم اسی لیے آئے ہیں، اللہ کے رسول سے کہا کہ بھئی آپ ان سے کنارہ کش رہیے، کیونکہ ان کو تو دنیا کی جو زندگی ہے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جو سامان ہے، دنیا کی جو محبت ہے، اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہاں تک کہ انسان دنیا کی محبت کے اندر اتنا چلا جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے اس قدر پڑ جاتا ہے کہ انسان کے پاس آخرت کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا، رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. کہا بھئی یہ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کہا ان کو دنیا کی ظاہری چیزوں کا بہت علم ہے لیکن آخرت کے بارے میں غفلت میں. کیا پیغام کیا ہے آیت کریمہ کے اندر؟ یعنی کہ تمہاری دنیا کے اندر جو بھی مسئلے ہیں اس کا حل ہے تمہارے پاس، حل ہے تمہارے پاس. ہر قسم کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہے. دنیاوی اعتبار سے کس مسئلے کا، کس پرابلم کا کیا حل ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم کیسے دور ہو سکتا ہے، کہا ان سب کا تمہارے پاس علم ہے. لیکن تمہارے پاس تمہاری آخرت جو برباد ہو جائے گی، وہ آخرت تمہاری کیسے سدھر سکتی، آخرت کے اندر تم جن مصیبت میں پڑ سکتے ہو وہ آخرت تمہاری کیسے حل ہوگی، اس کا تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور آج اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کلچر یا ہم مسلمان جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور آپ دیکھیے ہم اور آپ، ہم بچوں کو صبح سویرے اٹھا سکتے ہیں اسکول بھیجنے کے لیے. اگر اسکول کا ٹائم 5 بجے رکھ دیا جائے تو ہم بچوں کو 5 بجے بھی بھیجیں گے. 6 بجے صبح میں رکھ دیا جائے تو صبح 6 بجے بھی بھیجیں گے، کیونکہ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہے کہ 5 بجے بھی بچہ اسکول چلا جانا چاہیے، 6 بجے بھی بچہ اسکول چلا جانا چاہیے. لیکن ہم اپنے بچوں کو فجر کی نماز میں نہیں لا سکتے. یعنی کہ دنیا کا جو مسئلہ ہے، دنیا کا جو پیغام ہے، دنیا کے جو رولز ہیں، ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں. لیکن جو حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو حکم آرڈر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کے اندر کمی کے شکار ہیں، ہم اس پر پابندی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لاؤ بچوں کو مسجدوں میں لاؤ، مسجدوں کو آباد کرو. آج بچے تو دور کی بات ہے، ہم خود آباد نہیں کر رہے ہیں، ہم خود آباد نہیں کر رہے ہیں، ہم خود مسجدوں سے غافل ہیں. خود ہماری مسجدیں جو ہے ویران ہو چکی ہے. آج جمعہ کے دن اگر اتنا بڑا مجمع ہو جائے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے تو ہر نماز جمعے کی طرح ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، یہ عبادت ہے. ان عبادتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. بھئی تو آنکھوں کی ٹھنڈک، انسان کے دلوں کا سکون، انسان کو گناہوں سے، انسان کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچانے والی چیز توحید کے بعد سب سے بڑی چیز وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کہا. لیکن نہیں، نماز پڑھیں گے اپنی مرضی سے پڑھیں گے، جب دل لگے گا، جب دل چاہے گا تب پڑھیں گے. یہ انسان کے لیے دنیاوی ایک محبت جاگ گئی اور انسان آخرت کو بھلا چکا ہے. اور ایک بات بہت افسوس کے ساتھ بھی ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور کئی لوگوں نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ مؤذن صاحب اگر اذان دیتے ہیں، اذان دے مطلب ظہر کی اذان دے دی ایک بار تو شاید سن کر کے ہم نماز پڑھنے نہ آئیں، لیکن مؤذن صاحب اگر 2 بار اذان دے دے تو ان سے لڑنے مسجد تک آ جائیں گے کہ آپ نے ظہر کی اذان 2 بار کیوں دی. لڑنے آ جائیں گے، آپ نے ظہر کی اذان 2 بار کیوں دی. کیوں؟ وہ پہلی اذان جس میں کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، جس میں نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن ہم اس پر نہیں آ رہے اور ہم دوسرے اس کے لیے آ جاتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے ساتھ ہم کو پیدا کیا ہے اس مقصد کے اندر ہم کامیاب ہو رہے یا نہیں ہو رہے. آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو.
اللہ کا ڈر تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، انسان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے جو اس کی آخرت برباد کر دینے والا ہے، جو اس کے لیے جہنم تک لے جانے والا ہے۔ ان راستوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم یہ سوچ لو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی۔ وہ غد، کل والا، کل قیامت کا دن، اس کے لیے کیا تیاریاں ہے۔ دنیا میں الحمدللہ ہر چیز کا ہمارے پاس پلان ہے، ہونے چاہیے۔ انسان ہر چیز پلاننگ کے ساتھ کرے، ہر چیز کے ہمارے پاس اصول ہو، ضوابط ہو، دنیا بھی ویسے گزارنی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے سب کچھ کر رہے ہو، قیامت کے لیے کیا تمہارے پاس تیاری ہے؟ وہاں کے سوالات کے جوابات تم کیسے دو گے؟ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، ان کے سوالات کیسے ہوتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جس کو امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے، عمل ایسا بتلائیے یدخلنی الجنہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اور اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل آپ بتلا دیجئے کہ جو مجھے جہنم سے دور کر دے۔ صحابہ کرام کے سوالات، صحابہ کرام کیا پوچھتے تھے، کیا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اسی حضرت معاذ ہی کی طرح دیگر صحابہ کرام کے بھی اللہ کے رسول سے سوالات ہوتے تھے، اور وہ سوالات اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جو بتلائے اس کے بدلے میں جو چیز ہمیں کہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم خود کو جنت میں لے جائیں اور جہنم سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ یہاں بھی یہی کہا بھائی اللہ کے رسول جنت میں کیسے داخل ہو جائے وہ عمل بتلا دیجئے، جہنم سے بچا لے وہ عمل بتلا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس سوال پر کہا لقد سألت عن عظیم، کہ معاذ تم نے تو بہت بڑا سوال کیا ہے، بہت اہم سوال کیا ہے۔ سوال کہا بہت اہم سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور کہا یہ جو تم نے سوال کیا ہے تو یہ عمل کرنا جو تم کہہ رہے ہو کہ جو عمل جنت میں لے جائے گا، جہنم سے دور کرے گا، کہا یہ عمل کرنا کہا آسان ہے۔ کن کے لیے؟ کہا اللہ تعالیٰ جن پر آسانی کر دے، جن پر آسانی کر دے۔ تو انسان کے سوالات بھی ایسے ہونے چاہیے۔ آج ہم آتے ہماری زندگی کے اندر بے شمار انسان سوالات کرتا ہے علماء کرام سے، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں۔ لیکن ان سوالات کو جب ہم پوچھتے ہیں علماء کرام سے تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، کس غرض سے ہم سوال کریں۔ انسان پوری زندگی سوالات ہی پوچھتا رہے لیکن عمل نہیں ہے، بغیر عمل کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم نے بہت بڑا سوال کیا، اور سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول جنت میں کیسے داخل ہوا جائے، اللہ کے رسول جہنم سے کیسے بچا جائے، آپ ایسا عمل بتلا دیجئے۔ کہا بھئی یہ آسان ہے یہ عمل، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کرے۔ انسان کو اللہ سے عمل کی توفیق مانگنا چاہیے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں بہت جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے چاہیے۔ زندگی کے اندر دین کی بہت ساری معلومات ہے ہمارے پاس، دین کے بارے میں ہم اور آپ بہت جانتے ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کبھی مسجد میں شاید نہیں آتے ہو لیکن چوراہے پر، نکڑ پر، چائے کی ہوٹلوں پر دینی مسئلے میں بحث کرتے ہوئے ملیں گے، لیکن وہ مسجدوں تک نہیں آتے ہیں، بحث کرتے ہوئے ملیں گے، تکرار کرتے ہوئے ملیں گے۔ تو معلومات تو بہت کچھ جانتے تو بہت کچھ ہے ہم، لیکن آخرت کیسے بنے گی، عمل کب کریں گے ہم، ہماری زندگی کے اندر عمل کا جذبہ کب پیدا ہوگا، انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ دیکھ لے، ہر انسان یہ دیکھ لے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس نے، کل آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ہماری آپ کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی،
اور کب ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا ہم میں سے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو جانا ہے، آئے دن خبریں ملتی ہیں، لوگ سنتے ہیں ہم لوگوں سے، کتنے نوجوان ہم سنتے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، آج خبر آتی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو جب دنیا ایسی ہے اور اس دنیا سے جانا ہی ہے، اور ہم کو پتا ہے کہ موت آ کر کے رہے گی، موت آ کر کے رہے گی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو جو چیز یقینی ہے انسان کے لیے، تو انسان آخر سوچ لے کہ جس رب نے پہلی زندگی دی ہے، وہ رب ہم کو دوسری زندگی بھی عطا کرے گا، اور وہ دوسری زندگی مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو ہم اور آپ سوچیں۔ اور میرے بھائیوں، جب آخرت کی بات کرتے ہیں، اس آیت کو آپ ہمیشہ دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ لوگوں جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے یہ آزمائش کے طور پر ہے۔ اولاد اللہ نے دی ہے، صحیح تربیت کر لیجئے، ان کی آخرت کی فکر کر لیجئے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت سی دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے بہت سی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایک دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ دعا ہم نہیں کرتے ہیں۔ وہ دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی بچانا اور میرے بچوں کو بھی بچانا، کس سے؟ بتوں کی عبادت سے، شرک سے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی۔ کیا آج ہم کرتے ہیں؟ کیوں کی آخر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں؟ کیونکہ انسان کا عقیدہ درست نہیں، انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر شرک کرتے ہوئے مر جائے گا۔ تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کو عقیدہ سکھانا یہ ان کی آخرت بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ انسان کو سوچنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انسان تیاری کر لے۔ ایک دن رخصت ہونا ہے، جانا ہے، سب کچھ یہاں ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ہم کو کہا ہے، ہم اور آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھائی ہمارے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مصیبتوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ ہمارے بہت سارے بھائی قید کے اندر ہے، جیل کے اندر ہے، مظلوم ہے، معصوم ہے، پریشان ہے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو نیک صالح اولاد بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے۔